ابتدا کی طرف ہے، شروعات کی طرف ہے، اور شروع کائنات کی اللہ سے ہو رہی ہے. اس لیے راز نکتہ اسم اللہ ذات است. نکتے کا جو راز ہے وہ اسم اللہ ہے. گویا قرآن کی جو جامع صورت دیکھنا چاہتے ہو وہ صورت اسم اللہ ہے. حضور مولا کائنات شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتا ہوں، دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے میں پورا قرآن دیکھتا ہوں. اب اتنا بڑا قرآن، وہ رکاب، ایک رکاب سے دوسری رکاب میں پاؤں جانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 سیکنڈ لگ جائیں گے، اس سے بھی کم لگتے ہیں. لیکن جب وہ جاتے ہیں پاؤں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پورا قرآن دیکھ لیتا ہوں. اب وہ پورا قرآن ان چند لمحوں میں کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ وہ قرآن کی جامع صورت سامنے ہوتی ہے، اور وہ جامع صورت کیا ہے؟ وہ جامع صورت اسم اللہ ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اب وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ صفت ثالث جو ہے، صفت سوئم جو ہے، اب اس کا اشارہ بھی اسم اللہ کی طرف ہے. صفت اول کا اشارہ بھی اسم اللہ کی طرف، صفت دوئم کا اشارہ بھی اللہ کی طرف، اور صفت سوئم کا اشارہ بھی اسم اللہ کی طرف. اور والحکمہ، حکمت عطا کرتا ہے. حکمت کیا ہے؟ حکمت کا ترجمہ حضور سلطان العارفین نے استقامت فرمایا. ان کو حکمت عطا کرتا ہے، استقامت عطا کر دیتا ہے. کس چیز پہ استقامت عطا کرتا ہے؟ یہ جو 3 مقام، جب وہ اپنے ظاہر سے بھی، اپنے ظاہر کو بھی پاک کر لیتا ہے، پھر اپنے باطن کا تزکیہ کر کے وہ قرآن کی صورت کو پا لیتا ہے، جس کے لیے علامہ فرماتے ہیں حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا. حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا، تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فروغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. صاحب کتاب ہونا کیا ہے؟ اس حقیقت کو پا لینا اور والحکمہ کے مقام پہ پہنچ جانا، اس استقامت پہ پہنچ جانا. کیونکہ تصوف میں اور فقر میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے استقامت اور ایک ہے کرامت. کرامت اور استقامت، یہ 2 چیزیں ہیں. جو کرامت ہے اس کے متعلق حضور سلطان العارفین اپنی کتاب عین الفقر میں فرماتے ہیں کہ کرامت مرتبہ حیض و نفاس است، کہ کرامت عورت کے گندے خون کا مرتبہ ہے. وہ استقامت مرتبہ خاص است. استقامت خدا کے مقبول لوگوں کا درجہ. ٹھیک ہے، کرامت ان کے اختیار میں ہے، اللہ نے ان کو اس پہ اختیار دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کرامت کا ظہور کر سکتے ہیں، لیکن جو خاص مرتبہ ہے وہ کرامت نہیں ہے بلکہ استقامت ہے. اب ان 4 مقامات کو دیکھیں، صفت اول، صفت دوئم، صفت سوئم، صفت چہارم، ان تمام کے تمام کا جو مرکز و محور ہے وہ صورت اسم اللہ ہے. گویا ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کیا چیز نصیب ہوتی ہے؟ اسم اللہ نصیب ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ کیا وہ شیشہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صورت پہ اظہار فرما رہے ہیں کہ انی مرۃ الرحمن، میں اللہ کا شیشہ ہوں، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا پس تحقیق اس نے اللہ کو دیکھا. کیا یہ مقام، کیا یہ مرتبہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک تھا؟ اس کے بعد جو مخلوق آئے گی، اس کے بعد جو امت آئے گی، کیا وہ اس سے محروم رہے گی؟ اگر اس امت نے اس سے محروم رہنا تھا تو پھر حضرت موسیٰ کی دعا کا کیا جواز بنتا ہے کہ الہی منصب نبوت لے لے اپنے محبوب کی امت میں شامل کر دے. امتی بننے کے لیے نبی منصب نبوت چھوڑ رہا ہے، الہی نبوت نہیں، اپنے محبوب کا امتی بنا. وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم نبوت انہیں یہ بات بتا رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں آقا کا ارشاد ہوگا قلب المؤمن مرۃ الرحمن، مومن کا دل اللہ کا شیشہ ہوگا. اب مومن کا دل کیا ہے؟ اللہ کا. مومن کا دل کیا ہے؟ اللہ کا شیشہ ہے. اب شیشے میں کیا نظر آتا ہے؟ میں ایک مثال آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں. یہ آپ کے سامنے برتن ہے شیشے کا، شیشے کا برتن ہے، اس میں پانی ہے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بھائی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میری بات کا جواب دیجئے، آپ کو بات احسن طریقے سے سمجھ آئے گی. اس میں کیا ہے؟
پانی، میں اسے پانی نکال دیتا ہوں، اس میں دودھ ڈال دیتا ہوں، کیا پھر آپ کو پانی نظر آئے گا؟ پھر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ میں اسے دودھ نکال دیتا ہوں، اس میں چائے ڈال دیتا ہوں، پھر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ میں اسے چائے نکال دیتا ہوں، میں اس میں سرخ رنگ کا شربت ڈال دیتا ہوں، پھر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ کیوں آپ کو اس میں شربت کیوں نظر آئے گا؟ لوہے کے اندر آپ کو لوہے کے اندر سے کیوں نہیں نظر آتا؟ لوہے کے اندر سے کیوں نہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، عام انسان یا عام مسلمان کا جو قلب ہے، جو روشن نہیں ہوتا، جو زنگ آلود ہوتا ہے، گویا وہ لوہے کا برتن ہے، اور جو مومن کا دل ہے گویا وہ شیشے کا برتن ہے، وہ شفاف ہوتا ہے، جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ اس سے باہر نظر بھی آتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قلب اطہر ہے وہ اللہ کا شیشہ ہے۔ اب شیشے کے اندر کیا تھا؟ شیشے کے اندر کیا تھا؟ اللہ۔ اب شیشے سے باہر کیا نظر آئے گا؟ مومن کا جو دل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا شیشہ ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب مومن کو دیکھو گے تو اللہ یاد آ جائے گا۔ کیوں؟ مومن کس کا شیشہ ہے؟ مومن کس کا شیشہ ہے؟ اللہ کا۔ جو اس کے اندر ہے وہی اس کے باہر ہوگا۔ کیوں؟ جو شیشے کے اندر تھا وہی شیشے سے باہر نظر آ رہا ہے، وہی شیشے سے باہر دکھ رہا ہے۔ اب یہی بات آپ کہیں گے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی تشریح نکال لی گئی۔ قرآن سے دیکھیں، غزوہ بدر ہے، عشاق مصطفیٰ صف بنا کر کھڑے ہیں، دشمن کی فوج سامنے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے دوران یوں زمین سے کنکر اٹھاتے ہیں، کنکر اٹھاتے ہیں، اور اب عشاق دیکھ رہے ہیں کہ محبوب کی ایک نئی ادا سامنے آ گئی۔ کنکر اٹھایا، یہ پھینکا دشمن پہ، کنکر اٹھا کے دشمن پہ پھینکا۔ اب کنکر کس نے پھینکا؟ کنکر کس نے پھینکا بھائی؟ کس نے پھینکا؟ آقا پاک نے۔ جبریل امین فوراً وحی لے کے آ گئے۔ اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، جبریل امین آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور پروردگار عالم فرما رہا ہے۔ جبریل کیا فرما رہا ہے؟ حضور وما رمیتا، وہ کنکریاں آپ نے تو نہیں پھینکی، وہ کنکریاں آپ نے تو نہیں پھینکی۔ اب صحابہ کرام پریشان، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا کریم خود کنکر اٹھا رہے ہیں، کنکر پھینک بھی رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں محبوب، یہ کنکر تو آپ نے نہیں پھینکے۔ ابھی اسی کشمکش میں ہے کہ پھر آیت آ جاتی ہے، اگلا حصہ جبریل پڑھتے ہیں، اذ رمیتا، جو کہ آپ نے پھینکے تھے، جو کہ آپ نے پھینکے تھے۔ پھر پریشانی بڑھ گئی کہ یار یہ کیسی بات ہے، وہ کنکر آپ نے نہیں پھینکے جو آپ نے پھینکے۔ اب میں کہتا ہوں کہ یار وہ بندہ جسے میں نے پانی نہیں پلایا تھا جبکہ میں نے پلایا تھا، اب کیا کہیں گے کہ یار یہ کیسی بات ہے، یا ہاں کر دے یا نہ کر دے، یہ درمیانی کیا بات ہے؟ صحابہ کرام اب دیکھ رہے ہیں کہ محبوب کی اور محب کی کیا ادا چل رہی ہے۔ وما رمیتا، محبوب یہ آپ نے نہیں پھینکے، اذ رمیتا، جو کہ آپ نے پھینکے۔ الہی پھر یہ کیا ماجرا ہے، پھر یہ کنکر کس نے پھینکے؟ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا، وہ کنکر جو میرے محبوب نے پھینکے ہیں وہ دراصل میرے محبوب نے نہیں، ولیکن اللہ رما، وہ خود میں اللہ کی ذات نے پھینکے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اب پھر نعرہ دیکھیں، حیدری، آگے دیکھیں، بیعت رضوان ہے، صحابہ کرام اپنے ہاتھ آقا کے ہاتھ کے نیچے رکھ کے بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھوں کو یوں آقا کے ہاتھوں کے نیچے رکھ کے بیٹھے ہیں۔ اب آقا کے ہاتھ ان تمام ہاتھوں کے اوپر ہیں، ان تمام ہاتھوں کے اوپر کن کا ہاتھ ہے؟ کن کا ہاتھ ہے؟ محبوب کا۔ کس کا ہاتھ ہے؟ محبوب کریم کا ہاتھ ہے۔ اب آقا اب وہ جو صحابہ کرام ہیں وہ کس کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں؟ کس کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں؟ آقا پاک کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں، جبریل امین نازل ہو جاتے، آقا پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ان الذین یبایعونک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن